اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مکرم آپ کو AGN کی خصوصی سحر نشریات برکت رمضان میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان علی رضا۔ ناظرین مکرم، رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، عبادتوں کا یہ حامل مہینہ، اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ آج 10 رمضان المبارک ہے، عشرہ رحمت کا اس سال رمضان شریف کے حوالہ سے آخری دن ہے۔ آج کے دن کو نسبت بھی حاصل ہے، اس پہ گفتگو بھی کریں گے۔ سب سے پہلے AGN نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے تمام عالم اسلام کو 10ویں سحری 10واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ آج 10 رمضان المبارک ہے۔ اس دن کو نسبت حاصل ہے خاتون جنت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے۔ آپ کی سیرت پر، آپ کی موضوع پہ انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ آپ کے حوالہ سے کوشش کریں گے کہ جتنا بھی ذکر خیر ہو سکے اپنے آباء و اجداد کی بخشش کا بہانہ لیے اماں جی پاک کا ہم ذکر کریں گے۔ آج اس خوبصورت موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نوجوان مذہبی اسکالر ہر روز ہمارے پینل کا حصہ ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں اور آپ بڑا اچھے انداز میں سرا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اسی طرح سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ جناب بھائی عارف طیبی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قبلہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ خوبصورت عالم دین ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی خوبصورت اور مدللانہ گفتگو فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد عاکف حیات قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، قبلہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حضرت، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ بتائیں آپ کے؟ الحمدللہ حضرت، آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شکریہ۔ انہی کے ساتھ ایڈووکیٹ ہیں چودھری احسان الحق صاحب، ہائی کورٹ سے، قبلہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرم، سحری کے یہ جب خوبصورت لمحات ہیں اس میں گفتگو بھی ہوتی ہے، چونکہ جو گفتگو ہے وہ شعور دیتی ہے، نعت سرور دیتی ہے۔ ہمارا سیگمنٹ حمد و نعت کا ہوتا ہے جس میں ہم حمد بھی لیتے ہیں، نعت خوانی بھی ہوتی ہے۔ نعت رسول مقبول کے لیے عالم اسلام کے ممتاز و محترم ثنا خان بھائی یاسر امجد زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قبلہ۔ اور آپ ہی سے گزارش کروں گا، چونکہ یہ سحری کے خوبصورت لمحات ہیں، پر نور ساتیں ہیں، اللہ رب العزت کی حمد سے اگر آغاز ہو جائے تو مزید جو مزہ ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔ بسم اللہ۔ بگڑ سارے کم بناوندا اللہ بگڑ سارے کم بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے بختاں دے مارے او رب نو یاد کرو مارے او رب نو یاد کرو ستے ہوئے لیخ جگاوندا اللہ اللہ ستے ہوئے لیخ جگاوندا اللہ۔ اور علی بھائی شے سنیے گا، وَالضُّحَا دی صورت یارو دس دیئے وَالضُّحَا دی صورت یارو دس دیئے کی کہ سب تو پہلو نعت سناوندا اللہ اللہ
سب تو پہلا نعت سناوندا اللہ جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا کردا جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اس بندے نو حرم وکھاوندا اللہ اللہ اس بندے نو حرم وکھاوندا اللہ تے کر تو مینوں یاد میں تینوں یاد کراں کر تو مینوں یاد میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ اللہ وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ اور زیا جو خدمت گار وے رب دے بندیاں دا زیا جو خدمت گار وے رب دے بندیاں دا اس بندے تے کرم کماوندا اللہ اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انتہائی خوبصورت انداز میں جناب بھائی یاسر امجد ضیائی صاحب خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ سے آج کی اس خوبصورت نشریات کا آغاز فرما رہے تھے. ناظرین مکرم، آج 10 رمضان المبارک ہے. عشرۂ رحمت ہم سے جدا ہونے کو ہے. آج کے دن کے حوالہ سے جو گفتگو کریں گے اماں جی پاک کی بارگاہ میں اسلامی عقیدت پیش کریں گے. گفتگو کے لیے خوبصورت اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف طیبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف بھائی، اماں جی پاک کی زندگی کے حوالہ سے، آپ کی سیرت کے حوالہ سے، آپ کے کردار کے حوالہ سے، گفتار کے حوالہ سے، جو کہ ہم جتنی بھی بات کر سکیں وہ کم ہے. ہماری نالج، ہمارا علم کیا کہتا ہے، لیکن جتنا ہدیہ عقیدت آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. خمسۃ اطفی بہا الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمتضاب نام والفاطمہ. آج ذات کا ذکر خیر کرنے کی سعادت ہمیں نصیب ہو رہی ہے. سرکار کے محبوب ترین ہستی سیدہ اماں جی زہرا پاک کی والدہ ماجدہ. سبحان اللہ. اسلام کو جب مال کی ضرورت پیش آئی، سب سے پہلے جو مال ملا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا تھا. واہ. حضور کو جو آپ نے پہلی وحی کے وقت جو کیفیت تھی، اس وقت دلاسا دینے والی جو شخصیت تھی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا تھی. بے شک بے شک. لیکن اس پس منظر سے ہم تھوڑا پہلے آتے ہیں کہ جب آپ نے مال تجارت آپ کا جب جاتا تھا، روایت میں آتا ہے کہ بے شمار اونٹوں پر آپ کا مال تجارت پورے عرب میں جاتا تھا، اور آپ اس وقت کی ایلیٹ کلاس سے بھی کہہ لیں اوپر، یعنی کہ آپ جو ہیں بزنس وومن تھیں. پورے عرب میں آپ کاروبار کرتی تھیں، اور آپ عادلہ، آپ جو ہے نفیسہ، آپ عبادت و ریاضت، آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ اس وقت بھی آپ جو ہے پردہ فرمایا کرتی تھیں. آپ کا شعرا بڑی دور دور تک تھا. اور جب سرکار پاک کا آپ نے انتخاب فرمایا کہ حضور پاک کا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر جائیں جی، اور ساتھ غلام اپنے بھیجا. جب واپس آتے تو غلام سے پوچھا کیا احوال تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لات و عزا کی قسم نہیں کھاتے جب کبھی مال بیچتے ہیں. جو نقائص ہیں وہ پہلے بیان کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا جب یہ چلتے ہیں تو ایک بادل ان پہ سایہ کرتا ہے. سبحان اللہ. واہ. انہوں نے کہا کوئی اور بات بتاؤ، کہ ایسے کوئی بات بتاؤ جو ان کی ایسی جو خلاف معمول. انہوں نے کہا جی کوئی ان میں ایسی بات دیکھی نہیں، ساری خوبیاں ہی دیکھی ہیں. واہ 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 واہ. میں نے دیکھا ہے کہ عام لوگوں کو مال بیکا، لیکن جو برکت آپ کو اللہ نے عطا کی سب سے منفرد ہے. واہ. تو پھر آپ نے جو ہے اپنی سہیلی کے ذریعے جو ہے آپ نے نکاح کی پیغام بھیجا
یہاں یہ پیغام ہے ہماری آج کی بچیوں کو کہ اپنی پسند سے شادی کرنا. اسلام آپ کا بڑا ماڈرن دین ہے, اسلام قدیم بھی ہے جدید بھی, اپنی پسند سے شادی آپ کر سکتے ہیں. جب پیغام بھیجا تو سرکار نے کہا کہ جناب ابو طالب موجود ہیں, میرے چچا موجود ہیں, ان کی رضامندی چاہیے. اللہ اکبر. یعنی کہ یہاں یہ بھی پیغام ملا کہ گھر والوں کی رضامندی بھی ساتھ درکار ہو تو برکت شامل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر جو ہے آپ کی رضامندی سے جناب ابو طالب نے نکاح پڑھایا. بھائی واہ واہ واہ. اور پھر جب آپ نے وہ مال عطا جو ہوا تھا وہ سرکار کی وجہ سے ملا تھا. اور پھر دیکھیے کہ ایک طرف تو عرب کے سردار یہ چاہتے تھے کہ آپ نکاح میں ہمارے آ جائیں, اور آپ کا انتخاب دیکھیے, سبحان اللہ. آپ کا انتخاب کہ آپ نے حضور کا انتخاب کیا جو کائنات کے آقا مولا ہیں. اللہ. اور پھر سیدہ اماں جی پاک نے کیا کیا کہ اپنا سارا مال قدمین مصطفیٰ میں رکھ دیا. واہ. کہا یا رسول اللہ یہ مال بھی آپ کا ہے, جیسے چاہیں آپ اس کو تقسیم کریں. اور آپ نے جس انداز میں زندگی گزاری ہے اس کے بعد وہ دیکھیں کہ آپ نے سرکار کو جس طرح آپ مشاورت میں بھی شامل رہتی, جی سرکار کی جس طرح دلجوئی کی. اور پھر وہ واقعہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سرکار کو پہلی وحی جب آتی ہے تو آپ کی جو کیفیت آپ کے چادر اڑا دی جائے, تو آپ نے کہا کہ اے میرے پیارے, کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی دلجوئی کرتے ہیں, آپ بیماروں کا خیال کرتے ہیں, مددگاروں کی مدد کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ سکتا ہے. اللہ اکبر. وہ جو لفظ ہیں اس کے اندر آپ کی جو جب آپ محبت فرما رہی ہیں, جب آپ دلاسا دے رہی ہیں سرکار کو, وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے. سیدہ پاک نے جو ہے وہ دکھایا کہ ماں ہونے کے ناطے کس قدر اعلیٰ تربیت کی آپ نے, اور بیوی ہونے کے ناطے شوہر کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی. تکلیفیں پریشانیاں آئیں لیکن آپ نے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا. اس دور کی عورت کو یہ پیغام ہے کہ شوہر کو صرف جو ہے وہ ATM کارڈ نہ سمجھا جائے, اللہ اکبر. کہ اسے صرف خرچ کرنے کے لیے آگے کر دیا جائے, لیکن اگر شوہر کہیں پریشان ہے تو اس کی داد رسی بھی کی جائے. جی. اور عورت کو اسلام نے حق دیا ہے کہ وہ کاروبار کر سکتی ہے, بڑی آزادی کے ساتھ کاروبار کر سکتی ہے, لیکن شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے. بھائی واہ. تو اماں جی پاک کی جو زندگی ہے وہ ہماری آج کی خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے. صرف ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اپنا دھیان لوگوں کی طرف سے ہٹا کر در زہرا پر اور در سیدہ پر لا کر یہ جو ہے اپنے آپ کو تسلیم خم کرنا ہوگا کہ ان کے بعد کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں, بس اجالا ہے تو انہی کے نام سے. بے شک ایسے ہی ہے, کیونکہ عارف بھائی ہمارے جو نوجوان نسل ہے, یوتھ ہے, ہم نے اپنے آئیڈیل رول ماڈل غیر لوگوں کو بنا لیا اور لوگوں کو بنا لیا. اگر ہمارے رول ماڈل بی بی پاک ہو, مخدوم کونین ہو, سیدہ اماں پاک ہو, سرکار کی ذات ہو, سرکار کے صحابہ ہو, سرکار کے اہل بیت ہو, تو یقین جانیے معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. قبلہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سے گفتگو لیں گے. بسم اللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے چینل AGN اور آپ کی مینجمنٹ انتظامیہ کا شکر گزار ہوں. آپ کا شکریہ حضرت. میرے جیسے طالب علم کو آپ نے اپنے اس پلیٹ فارم سے بولنے کا موقع عطا فرمایا. 555 یا 556 عیسوی میں سیدہ حتیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کا میلاد ہوا. ایج میں نبی پاک علیہ السلام سے تقریباً 15 برس بڑی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی ساری اولاد سوائے ایک بیٹے کے جو ماریہ قبطیہ کے بطن مقدس سے دنیا میں تشریف فرما ہوئے, بی بی پاک کے بطن مقدس سے ساری اولاد دنیا میں تشریف فرما ہوئے. سبحان اللہ. واہ. اور آقا کریم علیہ السلام کو اماں پاک سے کتنی محبت ہے, اس کو آپ اس چیز سے انالائز کیجئے کہ 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک یہ 25 سال درمیان میں بنتے ہیں. جی. میرے آقا نے جب تک بی بی حتیجۃ الکبریٰ ہماری پیاری امی جان دنیا میں تشریف فرما رہی, دوسرا نکاح نہیں فرمایا. بھائی واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے 13 سالوں میں آپ نے 10 نکاح فرمائے. آج ساری دنیا سے آپ پوچھ لیجئے, ہر کوئی مجھ سمیت آپ سمیت اور جتنے یہاں اسکالرز بیٹھے ہیں یا کسی بھی مکتبہ فکر سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہے, اس کے سامنے بی بی پاک کا نام لیں آپ, خاتون جنت کا, تو ہر شخص یہ کہے گا کہ ہم بی بی پاک کے نام پر اپنے جسم کے اندر جو لو گردش کر رہا ہے اس کا ایک ایک قطرہ بہانے کے لیے تیار ہے. جی. اتنا بڑا لیول ہے, سٹیٹس ہے, آنر ہے, رسپیکٹ ہے, ڈگنیٹی ہے, وقار ہے, جاہ و جلال ہے,
شان و شوکت ہے سیدہ کائنات کی، تو بیٹی اپنی ماں ہی کی طرز کو اختیار کرتی ہے۔ اگر بیٹی کا یہ مقام ہے تو ان کی اماں جان کا مقام بھی بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنا، اور ایک بات اور خوبصورت بات، اگر آپ خوبصورت تھوڑی بات۔ پرمیشن دے دیں بسم مجھے اللہ بسم اللہ۔ عرض کرنا چاہوں گا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں کسی اور سے قبلہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ جی دنیا میں جو دی ون آف دا موسٹ انٹیلیجنٹ پرسن، ون آف دی موسٹ ایجوکیٹڈ پرسن اور ون آف دی موسٹ گریسفل پرسن ہے نا، وہ ہمارے آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ بے وسلم۔ شک، وہ فرماتے ہیں، آپ کوئی اور جو مرضی کہتا رہے، ہم یہاں کوئی فرقہ واریت کرنے تو بیٹھے نہیں، لڑائی جھگڑا کرنے بیٹھے نہیں۔ اقبال نے کہا تھا، تمدن تصوف شریعت کلام بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ میں سینکڑوں اشعار اس موضوع پر اقبال کے پڑھ سکتا ہوں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش تھوڑی کم ہوتی ہے، اور شاعری بھی اب سب نے کرنی ہے۔ جی صرف آپ یہ دیکھیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 4 عورتیں سب سے بڑے مقام و مرتبے کی حامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اس ریٹنگ میں بی بی آمینہ کو شامل نہیں کر رہا، وہ آؤٹ آف ریٹنگ ہے، واہ 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 واہ، شی از آؤٹ آف ریٹنگ۔ دنیا کی کوئی کیلکولیشن ایسی نہیں ہے جس میں وہ آ سکیں، اللہ اکبر۔ جی دنیا کی کوئی ریٹنگ ایسی نہیں ہے سلامت رہے جی، جی، کیا بات، وہ معاملہ ہی کیا اور ہے بات، سرکار کی جی، والدہ وہ ہیں، میرے واہ میرے واہ، آقا جی، ہم اپنی ماں عارف صاحب کی ماں کا تذکرہ کریں تو جی یہ محبت میں جان تک دینے کے لیے آ جائے اللہ اکبر، تو حضور کی امی کی شان بیان سبحان کریں گے، اللہ، حضور ہم سے راضی نہیں ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا، دیکھنے سننے والوں کو عرض کرنا چاہوں گا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، 4 عورتیں دنیا میں سب سے بڑے مقام و مرتبے کی ہیں۔ نمبر 1 بی بی خدیجہ الکبریٰ، نمبر 2 خاتون جنت سیدہ کائنات حسنین کریمین کی اماں جان، نمبر 3 مریم بنت عمران، اور نمبر 4 بی بی آسیہ۔ اب آپ کے سامنے کوئی جو مرضی کرتا رہے، کسی کے ساتھ تقابل کرے، یہ کرے وہ کرے جی، اور اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صالحہ عابدہ وہ فرماتی ہیں، مجھے کبھی کبھی نا اپنی بہن ختیجہ کے مقدروں پہ رشک آیا کرتا تھا اللہ اکبر۔ جی، کہتی ہے میں نے ایک دن سرکار کو کہا کہ آپ میری طرف کیوں نہیں التفات کرتے، یہ 3 سال بعد نکاح میں آئی ہیں۔ جی سرکار نے فرمایا، عائشہ تیرا بھلا ختیجہ کے ساتھ کیا ہائے مقابلہ ہے؟ اللہ اکبر، آئے ہائے اللہ اکبر بھائی، دیکھیں ذرا جملہ سنیے، سبحان تیرا ختیجہ کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ میں ابھی اپنے گھر میں آ کے اپنی مین انٹرس ڈور پر نوک نہیں کرتا تھا تو ختیجہ کو پتہ چل جاتا تھا میرے محبوب آ گئے، دروازہ خود ہی کھول کر بٹھا کر پوچھا کرتی تھی، محبوب فرمائیے کیا آپ کی سبحان بارگاہ میں اللہ، واہ 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 واہ، یہ شان ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کی۔ اور میرے جیسا ان پڑھ آدمی ان ایجوکیٹڈ، ہمارے پاس تو الفاظ کی ادائیگی نہیں ہے، اتنا بڑا مقام ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کا۔ تو انشاءاللہ جب تک زندگی ہے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ بھائی واہ، یہ معراج بھی اگر کروائی گئی ہے نا تو یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی وجہ سے کروائی گئی ہے۔ اللہ اور اگر ایک اجازت دے دو تو ایک شخصیت کو ایڈ کر لوں، جی بسم اللہ، کوئی فتویٰ تو نہیں عارف صاحب لگا دیں گے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ جی، کوئی ختم نبوت کا کام کرے جی اور وہ ان فیمس ہو، آپ اسے فیمس بنا دیتے ہیں جی جی، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ، حضرت علامہ مولانا امیر المجاہدین، آپ پوچھیں اس سے حضرت اتنے بڑے القابات لگا دیے، کیا ریزن کیا؟ وہ جی انہوں نے ختم نبوت کا کام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو ختم نبوت کا کام کرے آپ اسے رسپیکٹ دیتے ہیں، تو جس نے 50 سال خاتم النبیین کی حفاظت کی ہو جی، انہیں حضرت سرکار ابو طالب کہہ کر پکارا جاتا ہے جی۔ فتویٰ لگانا کسی نے لگا دے، ہم تو اس جگہ پہ بیٹھے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو،
तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। और सागर पढ़ दूं अगर आप कहे तो? बिस्मिल्लाह साईं। सागर ने कहा था ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनमें कुछ साहिबे असरार नजर आते भाई हैं। वाह वाह। मेरे दामन में कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप तो फूलों आप के तो वाह फूलों के खरीदार नजर आते हैं। हशर में मेरी गवाही कौन देगा सागर, अल्लाह। सब तरफ तेरे ही तरफदार नजर आते हैं। मैं ये नहीं कहता आप ये करे ये करे ये करे, आप कम से कम हजरत अबू तालिब को वो रिस्पेक्ट दे दें जिसके वो लायक हैं कि सरकार भी राजी हो जाए। अच्छा, मैं अर्ज करूं किबला इसमें अपना हिस्सा डालना चाहता हूं, और ये एक ऐसा जिक्र है, सरकार ने फरमाया कि जिसने किसी यतीम की परवरिश की, अल्लाह अकबर, वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा। बेशक, ठीक है। बेशक। अब बस मैं गुजारिश करूंगा उन कुतुब फरोशों से, फतवा लगाने उलमा हमारे सरों का ताज है, मैंने कल भी कहा था, कुतुब फरोशों से अर्ज करूंगा कि गुजारिश ये है कि मोहम्मद जाने और कफीले मोहम्मद जाने। अल्लाह अकबर। आप इस मामले पे खुदारा अपनी किताबें बंद रखें, ये ना हो कि उस बारगाह में आपकी किताब खुल जाए। तो आज बड़ा जिक्र खैर खूबसूरत हो रहा है भाई माशाअल्लाह। क्या कहने हैं। आप देखें ना, जिनके पोते जन्नत के मालिक हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी, जिनकी बहू जन्नत की सैयदा मालिका सुभान है, अल्लाह, सुभान जिनका अल्लाह। बेटा उन पोतों का बाप है भाई क्या कहने हैं आपके, वाह वाह जी, वाह, और वाह। जिनके नाना जहान हसनैन के जन्नत के मालिक बल्कि यहाँ हैं। तक है कि अगर उनके बच्चे इजाजत ना दें, किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। भाई क्या कहने हैं, खूबसूरत अंदाज में ये गुफ्तगू चल रही है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र हो रहा है, सरकार के घर की बात हो रही है। नाज़रीन मुकर्रम, यकीन जानिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है और टेक्नोलॉजी आ गई है। गूगल मैप के ज़रिए आपको पूरी दुनिया के रास्ते पता लग सकते हैं। आप गूगल मैप पे रास्ता डालिए, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन सिराते मुस्तकीम का रास्ता जो है वो अबू तालिब के घर से मिलता है, सरकार की आल के दर से मिलता है। जब भी आपने सिराते मुस्तकीम पे चलना है, आपको इन मालिकों की बारगाह में आना पड़ेगा। हमारे साथ किबला चौधरी साहब मौजूद हैं और मुझे ऑफ कैमरा पता चला कि करीब आप अभी मदीना शरीफ से ताज़ा होके हैं। सबसे पहले मदीना शरीफ के हवाले से, क्योंकि ये सहरी के खूबसूरत लम्हात हैं, कोई एक आधा वाक़या हमारे साथ शेयर कीजिएगा, बिस्मिल्लाह। वहाँ की जो बात है वो तो दुनिया में कहीं नहीं। अभी भी इतने दिन हो गए, 2-3 दिन हुए मुझे आए को, लेकिन अभी भी मेरा जहन और सारी कैफियत उधर की चलती है। सुभान अल्लाह। वहाँ पे जो आप सैरी करते हैं या अफ्तारी का जो एक रूह परवर मंजर होता है, और मदीना के लोगों की जो मेहमान नवाजी है, मैं दुनिया के कई ममालिक में गया हूँ, मैंने इतने मीठे और इतने अच्छे लोग नहीं देखे जो मदीना आज भी वाले। शायद सुभान इस अल्लाह। शहर के अंदर एक बरकत और एक दुआ शामिल है हाँ। कि वो लोग आपको खींच के, आपकी रिक्वेस्ट करके कि आप हमारे सुफरा कहा जाता है, उनके दस्तरखान को जो मस्जिद नबवी में लगते हैं, जी जी, और इतनी डिसिप्लिनड अफ्तारी होती है। वो लाखों लोग वहाँ पे एक टाइम पे अफ्तारी करते हैं, दुनिया के तेज़ तरीन, और वहाँ पे कोई भगदड़ नहीं होती और किसी बंदे को कोई शिकायत नहीं होती कि मुझे कोई चीज़ नहीं मिली। और यकीन करें, ये मेरे दिल की कैफियत है कि आप दिल में कोई चीज़ सोचें, वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा सबब लगता है उधर कि आपके पास वो चीज़ खुद हाजिर होके आती है। और मदीना के अंदर वहाँ पे आजकल मौसम बहुत ठंडा था, वाह, बहुत ज़्यादा ठंडा और अच्छा मौसम था, प्लेजेंट वेदर था, और उसके अंदर इबादत और उसके अंदर अफ्तारी और उसके अंदर उन लोगों का वो प्यार, वो आज भी खुशबू उन शहरों में और उस फिजाओं में आज भी कहीं जिंदा है, और जो कैफियत से आप निकल ही नहीं सकते। आप इधर आ भी जाएं और आपका जहन, आपकी चीज़ें वही आपके माइंड सेट में रोटेट हो रही और होती यकीन है बार जानिए, बार। जब तक जोसा के वाला बंदा मदीने नहीं ना जाता, तब बंदा सिर्फ तरस रहा होता है, दुआ कर रहा होता है बारी ताला वो कौन सी कबूलियत की घड़ी होगी जब मैं भी मदीने जाऊंगा। लेकिन जब बंदा मदीना से होके वापस आ जाता हाँ है जी, ना, फिर और क्या, फिर बंदा तड़पना शुरू हो कि जाता मैं है, वापस तरसना हो रहा है, मैं तड़पना हो अभी रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड ब्रेक में भी तैयबी साहब को कह रहा था, मैंने कहा यार उधर ही रह जाते, इधर आके फिर वही कोर्ट और लोग और दुनिया के जंबेले देखें। हर बंदा यहाँ पे जो भी हर बंदे के एक तर्ज ज़िंदगी है, लेकिन वहाँ पे इंसान ऐसे है जैसे बहुत पुरसकून, और उसने नमाज पढ़नी है, सलाम पेश करना है और बाबरकत जगह पे रहना है, और वहाँ की तो क्या बात है जी, अल्फाज में अदायगी उनकी हो ही नहीं सकती। भाई क्या कहने हैं, खूबसूरत अंदाज में चौधरी साहब किबला गुफ्तगू कर रहे थे। इस गुफ्तगू का सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे और नाते भी शामिल करेंगे, लेकिन यह वक्त हुआ चाहता है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।